السلام علیکم۔ پاکستان کا مستقبل کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ اس نازک سوال کا جواب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں برسوں پہلے بیان کیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں پاکستان کے لاہی عمل پر ان کی بصیرت افروز گفتگو۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا میری گفتگو کا عنوان تھا پاکستان بمقابلہ بھارت، برابری یا زیر دستی۔ اس ضمن میں اونچ نیچ کے جو ادوار آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز، اس کا میں نے تفصیلاً تذکرہ پچھلے جمعے میں کر دیا تھا۔ نیچا دیکھنے کی جو دو انتہائی صورتیں پیدا ہوئی ہیں اس 52 برس کے عرصے میں، ہم نے بھارت کے سامنے نیچا دیکھا۔ وہ ایک سقوط ڈھاکہ کا وقت تھا، اور دوسرا جسے کہ اب سقوط کارگل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اس وقت ذلت اور مسکنت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس لیے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارا ایٹمی ڈیٹرنٹ بھی اس میں کوئی ہمارے لیے ضمانت نہیں دے سکتا، تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے گردن جھکا دیجیے، اس کی بالادستی قبول کیجیے۔ جو مرنا نہیں جانتے انہیں پھر ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے جرم ضعیفی کی سزا برگ مفاجات۔ بہرحال میں نے جو آج دو آیتیں، ایک نصف آیت سورہ بقرہ سے اور ایک مکمل آیت سورہ آل عمران سے جو میں نے تلاوت کی ہے، ان میں یہی دو لفظ ہیں جو بہت کانٹے کے ہیں، بڑے اہم ہیں: ذلت اور مسکنت۔ ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی بنی اسرائیل پر، دو مرتبہ اس کا قرآن میں تذکرہ آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے جس کا نصف آخر یہ ہے، سورہ آل عمران کی مکمل آیت ہے اس موضوع پر اور قدر مفصل ہے،
وہ آیت نمبر 112 ہے۔ یہ اصل میں کسی مسلمان قوم اور امت پر عذاب الہی کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے۔ ذلت کے معنی عربی زبان میں صرف ضعف کے ہیں، کمزوری کے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اس میں توہین کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب ہم ذلیل آدمی کہتے ہیں کسی کو تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مروت سے خالی ہے، شرافت سے خالی ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ ذلت بمعنی ضعف، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت جواب دیتا۔ یہ گویا کہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ نیورستھینیا کا ایک مرض آج کل شمار ہوتا ہے۔ آدمی دیکھنے کو بھلا چنگا ہے، ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری اس کی کہیں تشخیص میں نہیں آ رہی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اندر سے کوئی ایسی کمزوری واقع ہو گئی ہے، اعصابی کمزوری، کہ وہ سارے صحت مندی کے باوجود اس میں اب دم خم نہیں ہے، کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا جو ہے اب حوصلہ نہیں ہے، مادہ نہیں۔ یہ بس کرنا جس شخص پر یہ کیفیت آ رہی ہے وہ مسکین ہے۔ اسی لیے فقراء اور مساکین یہ دو علیحدہ علیحدہ شکلیں ہیں قرآن مجید میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جن کی ہمت جواب دی جاتی ہے۔ تو میں اس میں آج سے 7 سال قبل جو میں نے ایک تقریر کی تھی اسی جگہ، عید الفطر کے موقع پر ایک جلسہ عام کا ہم نے اہتمام کیا تھا، پھر اس میں جو مفصل میں نے خطاب کیا تھا تو پھر وہ مختلف قسطوں میں کالموں کی شکل میں نوائے وقت میں چھپا اور کتاب کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا ایڈیشن اس کا 93 میں آیا تھا۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، آج میں در حقیقت اس کتاب کا حوالہ دینے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور اس کے ضمن میں ایک بڑی تلخ بات ہے جو میں نے اس وقت کہی تھی، لیکن یہ کہ آج اس کو میں آپ کی توجہ اس کی طرف دوبارہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کیا ہے یا قوانین کون سے ہیں جن کے تحت اس کا عذاب یا اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پہلی اصولی بات یہ، اور اس پر میرا پورا چیپٹر اس کتاب میں ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ پہلی بات یہ کہ اصلاً یہ دنیا جو ہے اور حیات دنیاوی جو ہم یہاں گزار رہے ہیں یہ اصلاً دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے۔ یہ تو امتحان کا وقفہ ہے، دار الجزا اصل میں آخرت ہے۔ لیکن آخرت میں جو محاسبہ ہونا ہے وہ ہر فرد کا علیحدہ علیحدہ ہونا ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص کیا شاکلہ اللہ نے اسے دیا تھا، کس ماحول میں اسے پیدا کیا، کیا صلاحیت اس نے ودیت کی تھی، حق کی دعوت اس تک پہنچی تو کس حد تک پہنچی، اس کے دل نے اس کی گواہی دی تو کس حد تک دی، پھر اس کا طرز عمل کیا ہوا۔ یہ ہر شخص کا جو ہے معاملہ ہوگا، اور یہ انفرادی ہے۔ جہاں تک قوموں کا معاملہ ہے، امتوں کا معاملہ ہے، اس پر عذاب اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق نوٹ کر لیجیے۔ البتہ یہ کہ ان میں سے جو دنیا میں کفار پر عذاب آتا ہے ان کا معاملہ عجیب ہے۔ یہ دنیا اصلاً ان کے عذاب کے لیے نہیں ہے، ان کا اصل عذاب آخرت میں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو فرمایا گیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، دنیا جنت الکافر وسجن المومن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو کافروں کے لیے تو جنت بنائی ہے، یہاں چر چگلو پھر تمہارا ابدی زندگی میں جو حشر ہونا ہے وہ تو ہونا ہے نا۔ جو چرنا چگنا ہے، کھانا پینا ہے، جو عیش کرنے ہیں 2 روزہ زندگی میں، 4 روزہ زندگی میں، یہاں کر۔ چنانچہ ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا گیا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پھر تو سارے کے سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے اور اللہ کا انکار کر بیٹھیں گے،
تو ہم تو اس دنیا میں جو بھی ہمارا انکار کرنے والے ہیں، ہم سے کفر کرنے والے ہیں، ان کو تو ہم ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں چڑھنے کے لیے چھتوں پر، وہ بھی چاندی کی بنا دیتے جن کے ذریعے سے وہ چھتوں پر چڑھتے۔ بلکہ یہی نہیں، بلے بیوتہم ابوابا سررا علیہا یتکئون وزخرفا، اور ہم تو ان کے گھروں کے لیے دروازے بھی بنا دیتے ہیں چاندی کے، اور ان کے لیے چفرکٹ جو ہیں، بسیریاں جن پر کہ وہ آرام کرتے، وہ بھی چاندی کے، اور چاندی ہی کے نہیں، سونے کے بنا دیتے زخرف۔ معلوم ہے کہ یہ چیزیں حقیر سی دنیا اور حقیر سا یہ مال و متاع، وہ کافر جس کا انجام پھر ابدی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو چرنے چگنے کا، کھانے پینے کا، عیش کر لینے کا، 4 روزہ زندگی میں بھرپور موقع دیتا ہے۔ البتہ یہ اللہ کا قاعدہ رہا ہے کہ جب کسی کافر اور مشرک قوم کی طرف اللہ نے اپنا کوئی رسول بھیج دیا، وہ آیات الہی لے کر آیا، معجزات لے کر آیا، اس کی حقانیت مبرہن ہو گئی، اس کی دعوت جو ہے وہ فطرت کے عین مطابق تھی، لیکن قوم نے اس کو رد کر دیا، اس کا انکار کیا، اس کفر پر اڑ گئی، کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس قوم کا صفایا کر دیا گیا۔ اسے قرآن عذاب اکبر بھی کہتا ہے، بڑا عذاب۔ وہ قوم پھر ایسی ہو جاتی تھی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، پھر ان کے مسکن تو نظر آتے تھے، وہ محل جو انہوں نے تعمیر کیے تھے، لیکن ان میں بسنے والا کوئی نہیں نظر آتا تھا۔ قطع دابر القوم الذین کفروا، ان کافروں کی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی تھی۔ یہ عذاب استیصال جو ہے، یہ عذاب اکبر، اس کی شرط لازم یہ تھی کہ پہلے کوئی رسول آ کر اتمام حجت کر دے۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں یہ عذاب بھیجتے رہے جب تک کہ کسی رسول کو بھیج نہ دے جو حق کو پیش کر دے اور اس کو مبرہن کر دے، اس کا حق ہونا ثابت کر دے، اتمام حجت کر دے قوم کو۔ لہذا اس نوعیت کا عذاب اب کافروں کے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ ایک استثناء ہے اس میں، ورنہ عام اصول یہ کہ اب کسی کافر قوم پر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ رسول نہیں آتا، نبی نہیں آتا تو اتمام حجت نہیں ہوتا، اتمام حجت نہیں ہوتا تو یہ عذاب نہیں آئے گا۔ استثناء ہے بنی اسرائیل کا، اس لیے کہ وہ اس عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے۔ رسولا الی بنی اسرائیل، انہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے تو انکار کی حد کر دی۔ یعنی ہر قوم نے کوشش تو کی تھی کہ اپنے رسول کے خلاف کوئی اقدام کرے، لیکن یہ کہ اس حد تک کوئی قوم نہیں گئی، نہ قوم نوح، نہ قوم ہود، نہ قوم عاد، نہ قوم صالح، کوئی قوم نہیں گئی کہ اپنے بس پڑتے اپنی طرف بھیجے جانے والے رسول کو سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، ان کو اٹھا لیا، اور اب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس قوم کو آخری سزا دینے کے لیے آئیں گے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک قرض ہے ماضی کا جو ادا کرنا ہے، جیسے کہ ایگزیکیوشن جو ہے کسی جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہو، اس کا اعلان ہو چکا ہو، اب کسی وجہ سے ایگزیکیوشن ڈیلے ہو رہی ہے، بس اس کی پھانسی چڑھ جانے کی دیر ہے، ورنہ تمام عدالتی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو یہ کنڈمڈ نیشن ہے اللہ کی، جس کا آخری وہ جو حشر ہے وہ خود اسی رسول کے ہاتھوں ہونا ہے جس کو انہوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھوایا تھا۔ تو یہ ایک استثناء ہے، ورنہ اب بالعموم کفار کے لیے اس قسم کے عذاب کا دروازہ بند ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے یا مسلم امت کا، مسلم امت پہلے بنی اسرائیل تھے، آج ہم ہیں۔ مسلم امت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزوی طور پر اس پر بھی عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ ہوش میں آئے، جس کو کہا گیا ہے عذاب الادنیٰ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک تو عذاب اکبر ہے جو جڑ سے اکھڑے کی کسی قوم کا خاتمہ کر دے، اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، نسیم منسیہ ہو جائے، لا یرا الا مساکنہم۔
یہ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کا عذاب مسلمان امت پر نہیں آئے گا، لیکن جزوی طور پر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل پر آشوریوں کے ہاتھوں آیا 700 قبل مسیح میں، پھر 600 قبل مسیح میں عراقیوں کے ہاتھوں، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، بخت نصر جس کو کہتے ہیں وہ آیا۔ یہ نہیں کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، بہت بڑی تعداد میں ہلاکت ہوئی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں پر یہ عذاب، بالخصوص عربوں پر کہ جو مسلمانوں میں زیادہ فضیلت کا حامل جو حصہ ہے امت کا، ان پر پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، 88 برس یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا رہا، لاکھوں مسلمان صلیبیوں نے قتل کیے تھے اس وقت۔ پھر یہ تاتاریوں کے ہاتھوں آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں، اب لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ تو 13ویں صدی میں ہوا ہے، 1258 میں تھا سقوط بغداد۔ پھر جو ہوا ہے 16ویں صدی کے اندر آ کر 15ویں صدی میں یہ اختتام پر وہ جو ہسپانیہ سے صفایا کیا گیا، یہ عذاب تو آئے ہیں، لیکن وہ عذاب استحصال نہیں کہ پوری امت ختم ہو جائے، البتہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے پوری امت پر یہ ذلت اور مسکنت کا عذاب آتا۔ آج پوری امت مسلمہ ذلت اور مسکنت میں مبتلا ہے، تعداد کم نہیں ہے، کم سے کم 1.25 ارب اور ہو سکتا ہے 1.5 ارب، تعداد بہت ہے۔ ڈیسائیڈلی ایوری 5th ہیومن بینگ از اے مسلم، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ پھر ان کے قدموں تلے کتنا بڑا رقبہ اللہ نے دیا ہے، کیسے ریسورسز دیے ہیں۔ اس وقت کی سب سے قیمتی شے تیل، اس کے سب سے بڑے ذخائر امت مسلمہ کے قدموں تلے ہیں۔ اس سب کے باوجود عزت جس شے کا نام ہے وہ گئی، پوری دنیا میں کہیں عزت نہیں۔ دنیا کے معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے پوچھتا تک بھی نہیں، کسلمی پرسد کے بھیا کیس تھی، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو G7 ہوں گے، G15 ہوں گے، ہم نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں۔ پھر یہ کہ وہ تو سیکیورٹی کونسل بنائے گی جو کچھ کرے گی، وہاں ہمارا کوئی وجود نہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں فقر ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ خواندگی کی شرح بہت کم ہے، اکثر و بیشتر کرپشن ہے، ساری برائیاں، گندگیاں سب سے بڑھ کر وہ مسلمان ممالک میں نظر آ جائیں گی۔ جہاں کہیں دولت کے انبار ہیں وہاں عیاشیاں ہیں، گل چھرے ہیں، اور ان پر ہنستی ہے پوری دنیا، اور ان کی دولت بھی ساری انہی کے پاس رکھی ہوئی ہے، انہی کے بینکوں میں ہے، انہی کیا انویسٹڈ ہے، جب چاہیں گے فریز کر لیں، جائیں گے کہاں۔ یہ ہے ذلت اور مسکنت جو پوری امت مسلمہ پر ہے۔ لیکن میں اپنی اس کتاب میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر 120 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، تو ان میں سے 20 کروڑ کے قریب عرب، یہ چونکہ سب سے بڑے مجرم ہیں کہ آج بھی اللہ کی کتاب ان کی زبان میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے کتاب کو پیس دکھائی، پھینک دیا، اور نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنا قبلہ بنایا یا ماسکو کو یا واشنگٹن کو۔ تو جو ذلت و رسوائی آئی ہے، مٹھی بھر قوم، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم کے ہاتھوں جو شکستوں پر شکستیں آئیں، اور پھر جس طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر خلیج کی جنگ کے بعد سب لائن حاضر ہوئے میڈرڈ میں، جو قبرستان تھا عربوں کا قبرستان، دی گریٹر گریو یارڈ آف دی عربس اینڈ دی مورس، وہاں آؤ اور حاضر ہو جاؤ اور بیٹھو اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر اور کرو ان کے ساتھ گفتگو اور کرو کوئی صلح کی بات۔ وہ نہ جنیوا میں شروع ہوئی، نہ واشنگٹن میں، نہ نیو یارک میں، کہاں میڈرڈ میں۔ کس سن میں؟ 1992 میں۔ کیوں کہ 1492 میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا اس پورے پیننسولا سے، آئیبیرین پیننسولا، آخری نشانی جو تھی عربوں کے اقتدار کی، غرناطہ کی چھوٹی سی مملکت، اس کی جب فال آف غرناطہ ہوا ہے 1492 میں، وہ گویا کہ
It was a seal put on the fate of the Arabs and Muslims in the Iberian Peninsula, جہاں 800 برس تک جو ہے اسلام کا ڈنکا بجتا رہا. اسی کے طفیلی ایک صقلیہ کا جزیرہ بھی تھا نا، جہاں سے گزرتے ہوئے اقبال خون کے آنسو رویا ہے. رولے دل کھول کر دیدہ خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. اور پھر جو آخری شعر ہے دل کو لرزا دینے والا ہے، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. یہی اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی نا، پورا ہسپانیہ گونجتا تھا. مسجد قرطبہ جو لذتوں سے، غلغلوں سے جس کی لذت گیر اب تک ہوش ہے، کانوں کے اندر اب تک اس کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے جب وہاں پہ اذانوں کے اندر اللہ اکبر کہا جاتا تھا. کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ بہرحال یہ عذاب جو آتا ہے کیوں آتا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب دونوں جگہوں پر قرآن مجید نے الفاظ دہرا دیے، صرف ایک اعراب کے فرق کے ساتھ. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق یا ویقتلون النبیین بغیر حق، بس اتنا فرق ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ تو میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. ایک کفر ہوتا ہے قولی، ایک ہے کفر عملی. آج پوری امت اپنے عمل سے کفر کر رہی ہے. پوری امت کا بینکنگ سسٹم وہی سود پر ہے. کیا یہ آیات الہی کا کفر نہیں، انکار نہیں؟ عصیان، معصیت، یعتدون، اعتداء، آگے بڑھتے چلے جانا، حدود اللہ کو کراس کرنا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو. اعتداء بھی ہوا اور درمیان میں فرمایا یقتلون الانبیاء یا یقتلون النبیین. یہ کس اعتبار سے؟ اب ظاہر بات ہے اس امت مسلمہ کے ہاں اب نبی تو کوئی نہیں آنا تھا. انہوں نے کیا انبیاء کے ساتھ وہی سلوک یہاں ہوا داعیان دین کے ساتھ، داعیان حق کے ساتھ. قتل بھی ہوئے اور پھر یہ کیریکٹر اسیسینیشن جو اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک ہے جسمانی قتل، ایک ہے مانوی قتل. شخصیت کو کچل کر رکھ دینا، شخصیت کو بدنام کر دینا. یہ آج بھی ہو رہا ہے. جو بھی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا اس کے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن جو ہے، اس کی شخصیت کو قتل کر دینے کے تمام حربے اختیار کیے جائیں. یہ تو ہوئی وہ ہماری اس وقت کی کیفیت. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اللہ تو ناراض ہوتا ہے. آخر کفر ہے، عصیان ہے، اعتداء ہے، اور یہ کہ داعیان حق کے خلاف اقدامات ہیں. سارے مجددین جیلوں میں ٹھوسے گئے کہ نہیں؟ کیا مار کھائی کہ نہیں مار کھائی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے. کیا امام مالک کو مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا؟ منہ پر کالک مل کر انہیں جو ہے اونٹ پر سوار کر کے مدینے میں نہیں چلایا گیا؟ کس کے ساتھ؟ احمد ابن حنبل کو وہ مار ماری گئی کہ لوگ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو مار ماری جاتی وہ بھی بل بلا ہوا. الفسانی قید میں گئے کہ نہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ اسی امت کے ہاتھوں گئے نا، انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا جو کچھ ہوا. بہرحال اس وقت یہ جو ہماری کیفیت ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. سوال یہ کہ کیا کیا جائے؟ مرثیہ تو جتنا چاہے کہہ لیں، جذبات میں جو کیونکہ اس وقت اس صدمے کی کیفیت ہے تو مرثیہ گوئی جو ہے وہ وقت کا ایک تقاضا بن جاتا ہے. لیکن اصل معاملہ جو میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، کیا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی عوامی سیاسی احتجاجی تحریک کے بارے میں کہ اس کا امکان موجود ہے. یہ جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ امکان کچھ کم ہوتا چلا گیا. تاہم ابھی وہ امکان بالکل ختم نہیں ہوا.
امکان کم کیوں ہوا ہے؟ ہمارے ایک رفیق نے اس کی بڑی عمدہ جو ہے وہ اس کا تجزیہ کیا ہے کہ ہماری قوم 3 حصوں میں ہے. بہت بڑی عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں ڈھور ڈنگر بن چکی ہے، اس سے اپنی 2 وقت کی روٹی کے سوا کسی چیز کے بارے میں سوچنے تک کا موقع نہیں. کہاں غیرت، حمیت، عزت، ملکی سطح پر کیا ہو رہا ہے اس سے کیا غرض. کمر توڑ دینے والی مشقت بمشکل اپنے جسم و جان کے تعلق کو برقرار رکھنے سکے، اور اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر خودکشیاں ہو رہی ہیں. یعنی وہ کس احتجاج میں آئیں گے؟ انہیں اس کی فکر ہی نہیں. درمیانی طبقہ جو ہے، جو اصل میں تحریکوں کا اور کوئی اس طرح کا کوئی بھی رد عمل ہو عوامی سطح پر، تو اس کا اصل جو ہے ہراول دستہ یہ مڈل کلاس میں سے آتا ہے. مڈل کلاس میں سے بھی کچھ تو اب 99 کے پھیر میں پڑ گیا آگے سے آگے نکلنے کے چکر میں، اور باقی لوگ شدید مایوس ہو چکے کہ اب تک کی تحریکوں میں مار کھا کر حاصل کیا کیا؟ کوئی خیر تو برآمد ہوا ہی نہیں. خرامت ایک عورت گائے گئی تو خر آ گیا، خر گیا تو گاؤں میں، فائدہ کیا ہوا؟ لہٰذا وہ بدلی کی ایک کیفیت. تیسرا طبقہ وہ جو مال مست ہے، اوپر کے لوگ جنہوں نے محل بنائے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں بنائے ہیں، جن کے دولت کے انبار ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش گاہیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہر قیمت پر امن چاہیں گے. جنگ میں تو خطرات ہیں، محل بھی منہدم ہو سکتے ہیں. آخر کابل جو ہے پورا کا پورا جو ہے وہ کھنڈر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ وہ تو ہوتا کہ جنہوں نے بڑے چاؤ سے محل بنائے ہیں اور انہیں بڑے ہی اہتمام سے فرنش کیا ہے، اس کے لیے تو ٹوائلٹ فٹنگز بھی جو ہے وہ کہیں فرانس سے آ رہی ہے، فرنیچر وہاں سے آ رہا ہے. تو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، دنیا کی محبت کو جنہوں نے اس درجے جو ہے اپنے اعصاب کے اوپر حاوی اور طاری کر لیا ہے، وہ پولیس کیسے لیں گے؟ ان کے لیے تو مونچھ نیچی کیا ہو جائے، مونچھ مڑ بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسٹیٹس کو رہنا چاہیے، امن رہنا چاہیے، ہمارے عیش میں کوئی خلل نہ ہو. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے. حضور نے فرمایا یوشکو الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ تم پر ہے مسلمانوں اس طرح ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ آؤ یہ ترنے والا ہے یہ امت مسلمہ، آؤ ہم ادھر سے تناول کرتے تم ادھر سے تناول کرو. قال قائل، جب حضور نے یہ فرمایا تو کسی کہنے والے نے حضور سے پوچھ لیا من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم ہو جائے گی؟ کیا اس وجہ سے ہم کرنے والا بن جائیں گے اقوام عالم کے لیے؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی. میں نے بتایا نا کہ 120 کروڑ تو کم سے کم ہے، ہو سکتا ہے 150 کروڑ. وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھنکار اور جھاگ آ جاتا ہے، بس ایسے ہوگا، حقیقت کچھ نہیں ہوگی. وَلَتَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا. اب غور کیجئے، ہماری ہیبت بڑا ہم نے سمجھا تھا ایٹم بم بنا لیا ہے، اب تو یہ ڈیٹرنٹ ہے. لیکن جس پیمانے پر بھارت میں وار ہسٹیریا شروع کیا گیا، جس پیمانے پر انہوں نے تیاریاں کی، ہمارے اکابر ان کی تو نیوی آ گئی تھی. یہ باتیں جو ہے غور کرنے کی بات ہے. ذلت اور مسکنت کی کوئی انتہا ہوتی ہے. اور نوائے وقت نے بہت خوب لفظ استعمال کیا ہے پنجابی زبان کا کہ یہ حال تھا تو پنگا کائے کو لیا تھا. ٹھیک پنجابی زبان کا یہ لفظ اداریوں میں آیا. لیکن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. اللہ دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا.
اور تمہارے دل میں وہن پیدا کر دے گا۔ قیل مل وہن یا رسول اللہ، پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول نے بتائیے وہن کیا ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے، بڑے بڑے جو لوگ صنعتکار ہیں، ساہوکار ہیں، کاروباری ہیں، اور پھر یہ جو بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، آپ کو شاید پورے ہندوستان میں اس طرح کا محل کوئی نظر نہ آئے جو ہم نے بنائے۔ فلیٹس کی دنیا آباد ملے گی آپ کو، فلیٹس ہیں، یہ محل جو ہم نے بنائے، یہ جو ہم نے بالکل مصنوعی خوشحالی جو ہے قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، وہ رنگ لے آئی ہے۔ خود کہہ دیا ہمارے وزیر اعظم نے ہمارا تو بال بال قرض میں بنا ہوا ہے، کیسے اب چلتے ہیں، کیسے کریں؟ صورتحال تو یہ ہے، ہماری تو جان ہے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں، ذرا سا جو ہے وہ سپلائی لائن کے اوپر پاؤں دھر دیں ہماری جان پر بنائے گی۔ بہرحال اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے فوری خطرہ تھا، کیونکہ اب ایک ہفتہ بھی گزر گیا، واشنگٹن کا اعلامیہ 4 کا تھا تو 12 دن گزر گئے، تو چونکہ کوئی بڑی یہاں ہلچل نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، کچھ ریلیز نکال لی، تنظیم الاخوان نے نکال لیا، کوئی اور خواتین نے کوئی جلوس نکال لیا، وہ تو مظفر آباد میں ہوا تھا کہ خود نواز شریف صاحب کا پتلا بھی جلایا گیا کلنٹن کے پتلے کے ساتھ۔ یہاں تو یہ ہے کہ بہرحال وہ واجپئی کے پتلے جو ہیں وہ جل رہے ہیں، لیکن یہ تو ہوتا رہے تو کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو چلتا رہے۔ ایک ہنگامے میں موقوف ہے گھر کی رونق، وہ تو رونق کی بات ہے، لیکن جسے کہیں کوئی جاندار تحریک، اس کے ابھی آثار زیادہ قوی نہیں ہے، البتہ پھر بھی میں نے کہا موجود ہے یہ آثار۔ سیاسیین کے لیے تو جیسا کہ میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ان کا کوئی وجود ہے، سیاسی اپوزیشن اگر اس ملک میں ہے، تو اگر اس وقت اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتی تو کم کرے گی۔ اس کے لیے اس سے زیادہ دلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا والی بات جو ہے پھر کم ہوگی۔ لیکن مجھے زیادہ جو فکر ہے وہ یہ کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ قائدین ہیں جو مذہب کے حوالے سے ایک سیاست کے اندر ایک بہرحال انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے، جماعت اسلامی ہے، طاہر القادری صاحب ہیں، ہمارے مولانا محمد اکرم آبان بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے ناؤ اور نیور، اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ، اب بھی اگر نہیں بولتی ہے تو وہ بالکل جیسے برف پگھل جاتی ہے وہ پگھل جائے گی، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر سامنے آتی ہے تو جو اندیشہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب یہ ڈائلیما ہے، حالت کدھر جائے گی، رخ کدھر جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ میدان میں آتی ہے تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے ہاتھوں امریکہ بہادر جو ہے وہ پاکستان میں جو مسلم فنڈامنٹلزم ہے اس کو کرش کرنے کا یہ موقع استعمال کرے گا۔ جس طریقے سے فلسطینیوں کا قتل عام ہمارے جرنیل صاحب کروا کے آئے تھے، ضیاء الحق صاحب، اردن میں فلسطینیوں کا قتل عام، اسی طرح کا کوئی معاملہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہوگا کیا یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال حالات کا جو رخ ہے، اندر کیا ہوتا ہے، تحریک اٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے، یہ تو ہے دوسرا مسئلہ۔ جو حالات کا رخ ہے وہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ارشاد احمد حقانی صاحب نے کل جو کالم لکھا، پھر آج بھی اس کا کچھ ضمیمہ سا آیا ہے، جہاں تک تجزیہ ان کا وہی ہے تقریباً، میں نے تاریخی حوالے سے اس چیز کو واضح کیا کہ ہم جو برابری کے مدعی ہو کر کھڑے ہوتے رہے تو دو مواقع پر جو ہے ہماری برابری کے غبارے سے ہوا نکلی، اور اس دفعہ جو نکلی ہے وہ بہت ہی فیصلہ کن انداز میں نکلی۔ انہوں نے کچھ اور عوامل کا تجزیہ کیا، لیکن یہ کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کا رویہ سخت سے سختر ہوگا، یہ صحیح ہے بات، میں بھی کہہ چکا ہوں، انہوں نے بھی کہا، تو دونوں اعتبارات سے
تقریباً میری جو پچھلی ایک جمعے کی تقریر تھی اس کا ایسنس جو ہے ان کے کالم میں جو کل آیا ہے موجود ہے. البتہ ایک بات جو انہوں نے کہی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں تہذیبوں کا تصادم تھا، مسلم سویلائزیشن اور ہندو سویلائزیشن. میرے نزدیک یہ تہذیبوں کا تصادم نہیں ہے. خاص طور پر اس وقت ایک ہی گلوبل مغربی تہذیب ہے، ہندوستان کا بھی ایلیٹ طبقہ، ہمارا بھی ایلیٹ طبقہ اسی رنگ میں لگا ہوا ہے. کون سا تہذیبی تصادم ہے ان کے مابین؟ کوئی تصادم نہیں. وہی مغربی ثقافت ہے، وہی ویلیوز ہے، وہی رہن سہن ہے، سب کچھ وہی زبان ہے، انگریزی زبان ہے. ثقافت میں کوئی اختلاف نہیں. اصل میں یہ قومی تصادم ہے، اور یہ کہ چونکہ مسلمان کی قومیت کی بنیاد مذہب ہے، یہ شے ہے جو ہندو ذہنیت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی. چنانچہ اب سوچئے یہ قومی تصادم جو ہے کتنا شدید تھا. اس کے لیے ایک علامت کے طور پر یاد کیجئے کہ سن 71 میں اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 years ڈیفیٹ. وہ وی کون ہے اور کن سے ڈیفیٹ ہوئی تھی، اور یہ کہہ کون رہی ہے؟ جس سے زیادہ لبرل سیکولر کوئی گھرانہ شاید ہندوستان میں ہندوؤں میں نہیں ہو سکتا تھا. موتی لال نہرو، جس سے پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے، اس نے کہا میرا کیا پوچھتے مذہب، ویسے میں اصلاً ہندو ہوں، میری معاشرت یورپین ہے، میری زبان اردو ہے، مسلمان ہوں زبان کے اعتبار سے. پھر نہرو کی بیٹی، موتی لال کی پوتی نہرو کی بیٹی، وہ سوشلسٹ تھا، سوشلسٹ ڈیموکریٹ، سوشل ڈیموکریٹ اور سیکولر 100%. اسے مسلمان ہندو تہذیب میں فرق ہی اتنا نظر آیا تھا کہ مسلمان پاجامہ پہن لیتا ہے جو گھٹنوں سے ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی گیا آپ کو کون ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے، اور ہم جو ہے وہ لاگڑ والی دھوتی باندھتے ہیں. یا مسلمان کا لوٹا ہوتا ہے جس میں ٹوٹی بھی لگی ہوتی ہے، ہماری لٹیا ہوتی ہے جس میں ٹوٹی. یہی تو فرق ہے نا. یہ بہت بڑی علامت ہوتی تھی. سفر میں جب بھی ہندو نکلتا تھا تو اگر کوئی بسترا باندھا ہوا تو اس کے ساتھ لٹیا اس کی ٹنگی بھی ہوگی ضرور. مسلمان کے ساتھ لوٹا ٹنگا ہوا ہوگا. وہ لوٹا جو ہے ٹوٹی والا ہے، لٹیا بغیر ٹوٹی کے. یہی فرق، یہی تو فرق ہے تہذیب کا. جب مسلم لیگ کہا ہماری تہذیب اور ہمارا، بھائی کیا تہذیب ہے تمہاری؟ کون سی تہذیب کی بات کریں؟ اتنی تہذیب ہے نا. تم پاجامہ پہن لیتے ہو ٹخنوں سے اونچا، ہمارے یہاں وہ دھوتی ہے. دوسرے یہ کہ تمہارا لوٹا ٹوٹی والا ہے، ہماری لٹیا. بس ہندو کا مزاج اصل میں کیا رہا یہ سمجھیے. اس نے ہندو مت کا کے ساتھ اپنی وفاداری کا جو ثبوت دیا تھرو آؤٹ ہسٹری، وہ یہ ہے کہ کوئی اور مذہب چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا چاہے باہر سے آیا ہو، یا تو وہ ہندو مت میں جذب ہو جائے، اپنا تشخص چھوڑ دے، جذب ہو جائے. اور ہندو مت میں یہ ایکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت بڑی ہے. ہندوؤں میں خدا کو ماننے والا بھی ہندو ہے، خدا کو نہ ماننے والا بھی ہندو ہے. انتہائی موحد وہ بھی ہندو ہے، بدترین بت پرست وہ بھی ہندو ہے. ان کے ہاں کوئی وہ نہیں ہے کٹ اینڈ ڈرائیڈ قسم کے عقائد. بس ایک خاص قسم کا کلچر، ایک خاص قسم کی تہذیب، بس یہ ہے. لیکن کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے. بدھ مت ہندوستان میں پیدا ہوا، نکال کر باہر کر دیا. ہندوستان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. حالانکہ یہاں سے پیدا ہوا ہے. گوتم بدھ تو بہار کا میں پیدا ہوا تھا. وہ جو بھی کپل وستو کا شہزادہ، کپل وستو تو بہار کی ایک ریاست تھی. اسلام اندر آیا ہے یہاں تو اس کو بھی جذب کرنے کی زبردست کوششیں ہندوؤں نے کی ہے. اس کا تشخص ختم ہو جائے بس ٹھیک ہے. چنانچہ ایک بڑی کوشش چلی تھی 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں. ایک تو بھکتی تحریک جس کی اب نشانیوں میں سے سکھ مذہب رہ گیا ہے. باقی وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو، اسلام کو اور ہندو مت کو ذرا جمع کر کے ایک منصوبہ تیار کرو. اور اس میں جو اسلام کے وہ اصول تھے کہ جو فاتح ہیں، جو دلوں کو فتح کر لینے والے ہیں، وہ انہوں نے ہندو مت میں شامل کر لی. ذات پات کی تفریق ختم،
توحید کو لے آئے، باقی ہندو ہندو رہے، دو چیزیں لے آئے۔ یہ بھکتی تحریک جو تھی، کبیر بھگت کبیر اور یہ لوگ بڑے بڑے، اور ایسے ہمارے ہاں بھی جن کے ناموں میں ہندو اور مسلمان جو ہے، مادھو لال حسین، اب یہ کیا ہوا مادھو لال حسین؟ یہ اس دور کی پیداوار منصوبہ ہو گیا۔ مسجد منظر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی مندر میں بھی، فرق کیا پڑتا ہے؟ مسجد منظر ہکڑو نور، رام کہہ لیا رحمان کہہ لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بھکتی تحریک کا کلائمیکس تھا دین الہی، اور کیسی عظیم سیاسی قوت کے پشت پناہی کے ساتھ وہ دین اکبری یا دین الہی سامنے آیا، اس دعوے کے ساتھ آیا کہ دین محمد 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال ہو گئے، اب الف ثانی شروع ہو گیا، دوسرا 1000 سال، اب اس کا دور ختم ہوا، اب ایک نیا دین ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی۔ وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کر دیا، ایک مرد درویش جس کے بارے میں اقبال نے کہا اور صحیح کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گردی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جو مسلم قومیت کا تشخص تھا، مذہب اور مذہب میں بھی اتباع سنت، ایک اللہ ماننے والے وہ بھی ہیں، چلو اللہ تو ایک ہو گیا، سب کا مشترک ہو گیا۔ اصل میں جو تشخص ملت کا قائم ہوتا ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ پر رساں خیش را کے دی ہمعوس، اگر بہون رفیدی تمام بولا حدیث، تو وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، تو وہ کوشش جو ہے ناکام ہوئی۔ اس کے بعد یہ 19ویں 20ویں صدی میں پھر یہ ایک کوشش ہوئی ہے بہت زبردست، برہمو سماج کے نام سے راجا رام موہن رائے نے، ان کا انتقال 1833 میں ہوا ہے۔ برہمو سماج، سب ایک ہیں، سب کو جوڑ دو، ایک کر دو، برہمو سماج، بس وہی دین الہی، ایک خدا کی بنیاد پر جو ہے یہ تمام ملتیں باقی ختم ہو جائیں۔ اور اسی کا سب سے بڑا چیلا وہ گاندھی تھا، برہمو سماج۔ گاندھی کیا کرتا تھا؟ پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت کرا دی، کچھ گرنتھ صاحب سے پڑھوا دیا، کچھ گیتا پڑھوا دی، وہ پرارتھنا ہو رہی ہے، صبح کی پرارتھنا میں اس میں یہی ہوتا، وہی تھا کہ ان کو سب کو جمع کرو، ایک جو ہے ہاون دستے میں ڈال کے اور کو کوٹ کو ایک بنانا۔ چنانچہ 1938 میں سیتا بھائی پٹیا رامیہ، اس نے کانگریس کی تاریخ لکھی تھی، لیکن اس میں یہ الفاظ بڑے ہی یعنی چشم کشا ہیں۔ دی آئیڈیل آف انڈین نیشنل کانگریس از ٹو اسٹیبلش ویدانتک آئیڈیلزم ان انڈیا، کہ اگرچہ بظاہر تو انڈین کانگریس جو سیکولر جماعت ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے نصب العین ہے وہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ویدانتی آئیڈیلزم جو ہے اس کا نظام قائم کیا۔ تو ہندوؤں میں جو بھی احیاء ہوا ہے، دوبارہ اٹھے ہیں، 1000 برس تک مسلمانوں کے نیچے پسے ہوئے، دبے ہوئے، مجبور، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن انگریز کے آنے کے بعد انہیں سانس مل گیا، مسلمان جو ہے حکمرانی سے گرا کر نیچے گرا دیے گئے، اب برابر تو ہو گئے نا، اب گویا کہ ہندو مسلم برابر ہو گیا۔ اس اعتبار سے کہ انگریز کو زیادہ اندیشہ تھا مسلمان سے کہ حکومت اس سے چھینی ہے، اس میں بغاوت کے جراثیم ہوں گے، لازماً ہوں گے، یہ تو پرانے غلام تھے، اب صرف ان کے ماسٹر بدلے، چینج آف ماسٹر ہی ہے نا، تو غلامی کے تو قوت تھے ہی، وہ 1000 برس سے مسلمانوں کے غلام تھے، اب آ کے انگریز کے غلام ہو گئے۔ وہاں تصادم نہیں تھا، یہاں تصادم تھا، اس لیے انگریز نے انہیں ابھارا، مسلمانوں کو دبایا۔ اس کی بنا پر ہندو کی جو ہے بالادستی کا آغاز ہوا، لیکن اب بھی اس مرحلے پر بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ صرف ہندو قوم کی بالادستی بلکہ اسلام کے خلاف وہ تحریک، برہمو سماج کے تحت گاندھی کی تحریک، اور کیسی عظیم شخصیت تھی وہ، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا لیڈر تھا، اور یہ کہ بہت سے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ بہرحال لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت نے علامہ اقبال جیسے مفکر کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا، مسلم نیشن ہوڈ اور ہوئی ملت اسلامیہ کا تشخص، اور اس کے لیے سب سے بڑا مفکر جو آیا ہے میدان میں
وہ تو علامہ اقبال ہی ہے. پھر اس کے لیے مولانا مودودی نے بھی کام کیا، کتابیں لکھی اور بہت عمدگی کے ساتھ مسلمانوں کے جداگانہ تشخص اس کو ابھارا اور واضح کیا، نمایاں کیا. بہرحال اس پس منظر سے یہ باتیں میں نے پچھلے جمعے میں نہیں کہی تھی، میں نے تو اس کے بعد سے میں جو تصادم شروع ہوا ہے اور برابری کا مقابلہ، ہم برابر کے ہیں، اس لیے کہ تقسیم کے وقت ایک طرح سے ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا. کانگریس چاروں شانے چت پڑی ہوئی ہے. گاندھی کہتا تھا چند مہینے پہلے کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا، پاکستان بن گیا. سب کے لیے انتہائی ذلت آمیز شکست تھی. لیکن اس کے بعد سے جو کشاکش ہماری چلی ہے، ہماری بدقسمتی اور سب سے بڑا ہمارا سبب اللہ سے وعدہ خلافی. ویسے تو گننے بیٹھتے ہیں تو ہمارے کردار کا بیڑا غرق ہے، ہماری مالی حیثیت جو ہے دیوالہ ہو چکی ہے، ہماری قومیت جو ہے وہ منقسم ہو چکی ہے. یہ ساری علامات ہیں. مرض ایک ہے جس کو میں نے بارہا یہاں پر بیان کیا، وہ مرض منافقت ہے، نفاق ہے، جو ہمارے دستور کے اندر بھی سب سے زیادہ نمایاں ہے. باہمی نفاق بھی ہے، اخلاق اور کردار کا جو ہے دیوالہ نکل گیا. اسی کے بنا پر جو ہے ہمارا اقتصادیات کا بیڑا غرق ہو گیا. پچھلی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، پہلے امداد کی ٹی بی ہمیں لگی اور پھر جو ہے قرضوں کا بلڈ کینسر اس قوم کے اندر آیا ہے. آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اصل سبب وہ ہے در حقیقت اللہ سے وعدہ خلافی. اب اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے نوٹ کر لیجئے. ہندوستان میں اب بی جے پی، یہ اصل میں ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا سوامی دیانند سرسوتی، یہ اس کا جو فکر تھا، آریہ سماج کو جو اس نے آرگنائز کیا تھا ایک ملیٹنٹ ہندو موومنٹ کی حیثیت سے، اس کا ظہور تھا آر ایس ایس. اور آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی. یہ اس طریقے کا عروج ہندوستان میں بی جے پی کو حاصل ہو چکا ہے. اور آر ایس ایس کی جو قوت آج بھی ہے ہندوستان میں، اچھی طرح سمجھ لیجئے ان کے دلوں میں جو بات ہے، اگرچہ اس وقت انہوں نے ڈپلومیسی میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے، جو ان کے دل میں ہے اسے چھپا کر رکھا ہے. اس لیے کہ ابھی چونکہ ان کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی، ابھی وہ 2 مرتبہ جو آئے ہیں کولیشن کی شکل میں آئے ہیں، اور جنہوں نے کولیشن ان کے ساتھ قائم کی انہوں نے ان سے کچھ چیزیں منوا بھی لی تھیں. یہ بھی کہ ابھی کامن سول کوڈ کا مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا اور فلاں باتیں نہیں ہوں گی جو مسلمانوں کو انوائے کرنے والی ہیں. لیکن اب جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ بی جے پی کی حکومت بنے گی. اور ان کے دل کی بات یہ ہے ٹو انڈو پاکستان، پاکستان کو ختم کرنا، بھارت ماتا کے ٹکڑوں کو پھر جوڑ دینا، اور بھارت کی پوتر سرزمین کو اسلام اور مسلمانوں سے پاک کر دینا. یہ ان کا اندر کا ہڈن ایجنڈا ہے. چنانچہ بابری مسجد کا انہدام جو ہوا تھا، اس کے بعد جو اس وقت آر ایس ایس کا گرو تھا دیورس، اب تو مجھے معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس نے صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس عہدے کو چھوڑ کر اور نامزد کر دیا تھا چوتھا گرو جو ہے. یہ دیورس جو ہے یہ وہیں سے ہے جہاں سے شیوا جی اٹھا تھا، مہاراشٹر کا علاقہ، وہیں سے آر ایس ایس اٹھی ہے. یہ در حقیقت اسی برہٹا جو ملیٹنسی تھی اسی کی کنٹینیوشن ہے، اسی کی شیو سینا اس کی کنٹینیوشن ہے. اس نے ایودھیا کی مسجد کے، بابری مسجد کے شہید کیے جانے کے بعد ایک باقاعدہ سرکولر بھیجا تھا تمام ہندو جماعتوں کو، چاہے وہ سیکولر تھیں یا سماجی تھیں یا تعلیمی تھیں یا کس طرح سیاسی تھی، سب کو. اب وقت آ گیا کہ ہم فیصلہ کن اقدام کریں اور ہندوستان کو مسلمان اور اسلام سے پاک کرنے کے لیے اقدام شروع کریں. اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں کوئی رد عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بابری مسجد کا ریہرسل ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا، سوائے پاکستان میں کچھ بندر گرا دیے اور پھر شد گرا کے بنا بھی دیے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بنائے. مشرقی پاکستان پھر بھی بہتر رہا تھا، کئی لاکھ آدمی مارچ کرتے ہوئے بارڈر پر پہنچ گئے تھے، لیکن آگے ظاہر بات ہے بنگلہ دیش کی حکومت انہیں کہاں جانے دی تھی. باقی پوری دنیا میں پتہ ہی نہیں. ہماری امارات کی حکومتیں، سعودی عرب صرف اتنا بھی اگر کہہ دیتے کہ ہم آپ سے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے ورنہ مسجد دوبارہ بناؤ، ہندو بنیت جو ہے اس کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. کسی نے نہیں کہا جس طرح کے تعلقات سے جو کہ تو باہر گئے. اس لیے اس نے کہا کچھ رد عمل ہوگا
تو صرف یہ کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ان کی ہمیں پرواہ نہیں، باقی پوری دنیا میں کوئی رد عمل نہیں ہو۔ انہوں نے تو باقاعدہ کمیشن بھیجے کہ جا کے اسپین میں اسٹڈی کر کے آؤ، وہاں آن دی اسپاٹ ان کی تاریخ کو کھودو پھرودو کہ کس طریقے سے ختم کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو، اس لیے کہ وہ ہسٹری ہم یہاں ہندوستان میں دہرانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نے جو 7 سال قبل کتاب لکھی تھی اس کا آخری چیپٹر تھا پاکستان کا مستقبل۔ 3 سیناریوز میں نے اس میں پیش کیے تھے۔ پہلا، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، جس کے کوئی آثار نہیں، اور وہی حالت اب بھی ہے بلکہ اب پہلے سے بدتر ہے، کہ قوم یونس کی طرح اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے توبہ کی، اس کے کوئی آثار نہیں۔ تاہم اللہ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ کیا عجب کہ اللہ پھیر دے، ہمیں کوشش جاری رکھنی، لیکن آثار کوئی نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ لکھی تھی، ابھی تک وہ کتاب ہے، آج میں یہاں لے آیا ہوں اس کے نسخے، جو حضرات لینا چاہے پڑھیں ذرا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل۔ دوسری شکل یہ تھی کہ کوئی جھٹکا لگے پاکستان کو جس سے یہ ہوش میں آ جائے۔ وہ جو جھٹکا سن 71 کا تھا، میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے مغربی پاکستان کے لوگوں نے محسوس نہیں کیا، وہ ہم سے 1000 میل دور ہوا تھا جو ہوا تھا۔ تیسری شکل میں نے لکھی تھی، پاکستان پر کوئی دشمن جو ہے فیصلہ کن طور پر غلبہ حاصل کر کے یہاں ہمارے لاکھوں یا کروڑوں کو قتل کرے، اور پھر اللہ اس قوم کو اسلام کا جھنڈا تھما دے اور اسلام کی توفیق دے۔ یہ بڑی سخت بات تھی، میں نے لکھی تھی، اور میں نے لکھا تھا کہ یہ تاریخ میں ایک مرتبہ پہلے ہو چکا ہے، کروڑوں مسلمان قتل کیے تھے تاتاریوں نے، لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو مسخر کیا اور رون ڈالا اپنے قدموں تلے، کروڑوں کو قتل کیا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، یہ سب کچھ کیا، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ یہ جو قومی کشمکش ہے، ہندو میں جو ایک غصہ ہے بھرا ہوا، یہ مسلح ہیں جنہوں نے ہمیں 1000 سال رگڑا، انہوں نے ہم پر حکومت کی۔ انہوں نے بہرحال ان میں اچھے بھی تھے تو بہت برے بھی تھے لوگ، بادشاہ جیسے ہوتے ہیں، بادشاہ جو ہے اپنے نشے میں جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایگزیجریشنز بھی ہوتی ہیں، پھر تاریخ کے اندر اگر ایک شے انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہاں پر جو ہے عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے، اور ان کے ذہن بنا دیے گئے، کنڈیشننگ ہو گئی ہے، ہسٹری پوری ریلائٹ کی گئی ہے وہاں پر، وہ پوری تاریخ جو ہے ان کو ایسے بتا دی گئی ہے کہ یہ مسلمان کی اور اسلام کی دشمنی جو ہے ان کے رگوں پہ میں سرا کی۔ اس حوالے سے یہ تیسری بات، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حاکم بدہن، لیکن حالات پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ معاف فرمائے، لیکن جا ادھر رہے، ہماری حیثیت اب ہے کیا؟ اور اگر جب اگلا قدم آنا ہے، یہ سی ٹی بی ٹی اور کچھ رول بیک بھی ہو گیا ہمارا ایٹمک ڈیٹرنٹ، ابھی کچھ نہیں کیا ایٹمک ڈیٹرنٹ نے، کہتے رہ گئے ہم اس علاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، سجانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر کیوں ایسی ذلت کی بات دوبارہ کی؟ لیکن یہ کہ بہرحال جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب ہمارا موقف کیا ہے، میں پچھلی مرتبہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں تو اس صورتحال سے جو ذلت اور مسکنت جو ہم پر طاری ہے اس وقت، اس سے نکلنے کا راستہ اگر ہمیں تلاش کرنا تو پہلے قرآن سے رجوع کیجیے۔ وہ آیات میں نے آپ کو سنا دی، وہی بنی اسرائیل جن کے بارے میں 2 جگہ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہی سے کہا گیا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اے بنی اسرائیل اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کو تیار ہے۔ آج ان آیات کو ہر مسلمان پاکستان کا جو ہے وہ اپنے دل کے کانوں سے سنے، اس ذلت سے اللہ تمہیں نکال سکتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب جو ہے اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، رحمت کا اپنا سایہ کر دینے کے لیے آمادہ ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو اب تک تم نے جو اختیار کیے رکھی ہے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ پھر اگلے سے اگلا قدم آئے گا، پھر چھوٹے عذاب کے بعد بڑا عذاب بھی آ جائے گا، نسیم منسیہ بھی ہو سکتے ہو۔ اسی صدی میں دی گریٹ آٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم، کہاں تھی؟ اب نقشے میں تو کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔
اسی صدی میں دی گریٹ USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس کہاں تھی یہ؟ دیکھو تو صحیح درشے میں کہیں تو پاکستان تو کچھ بھی نہیں. عثمان امپائر کے مقابلے میں اور USSR کے مقابلے میں پاکستان کس کا نام ہے؟ لیکن یہ کہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ گیا ہو. جو بھی مہلت مل رہی ہے اسے غنیمت سمجھے. تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اور جو کفر کی اور انکار کی روش پر اصرار کریں گے ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی ہے. لیکن ہماری رحمت کا ایک دروازہ ہے، شاہ درا ہے. آنا چاہتے ہو ہماری رحمت میں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ شاہ درا قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، تیر کی طرح سیدھا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا اور دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار کرنے والا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اور وہ لوگوں کو کہ جو ایمان اور عمل صالح کا تقاضا پورا کرے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن انہیں بشارت دیتا ہے کہ اجر کبیر ہے ان کے لیے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جو لوگ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، آخرت کا انہیں خیال ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا. تو گویا کہ شاہدرا ہے قرآن. اسی طرح آپ کو حدیث رسول کی طرف رجوع کیجیے. بارہا یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. اللہ کی کتاب ہی وہ راستہ ہے، اس میں تم سے پہلی جو اقوام گزری ہے دنیا میں ان کے حالات بھی درج ہیں، تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی درج ہیں، اور تمہارے مابین جو بھی اختلافات کبھی پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. یہی تھے جو میں نے علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے کہ خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. اور اردو میں ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفن، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. قرآن مسخر کر سکتا ہے ذہنوں کو، قرآن مسخر کر سکتا ہے دلوں کو. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم اگر کسی وقت مسخر ہو گئے ہندوؤں کے ہاتھوں تو قرآن انہیں مسخر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. اصل میں اس وقت وہ قرآن کی طرف رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی دشمنی کا پردہ پڑا ہوا ہے، انتقام کے جذبات ہیں ان کے اندر. وہ انتقام کے جذبات وہ قومی کشاکش اور مذہب کی بنیاد پر اسلام نے جس طرح اپنے آپ کو یہاں پر ایک لوہے کے چنے کی حیثیت سے برقرار رکھا، اپنے تشخص کو برقرار رکھا، اور اس کا کلائمیکس ہو گیا قیام پاکستان. آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ ہندو کے لیے کتنا سوہان روح ہے یہ کہ در حقیقت یہ اب مذہب باہر سے آیا اور اس نے اپنا تشخص برقرار رکھا. کروڑوں ہمارے یہاں سے اس نے کنورٹ کر لیے، بجائے اس کے کہ ہم میں جذب ہوتا ہمارے بہت سے لوگوں کو جذب کر گیا. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے پاکستان، اس کا قیام بھارت ماتا کے ٹکڑے. یہ ہے در حقیقت ہندو کی دینی کیفیت. تو گویا کہ ہمارے لیے راستہ ایک ہے رجوع القرآن. لیکن رجوع القرآن اب قرآن کی طرف واقعتاً رجوع کریں گے اور حقیقتاً اس کے ذریعے سے ایمان سے آپ کا دل اگر منور ہو جائے گا تو وہ جہاد کا راستہ دکھاتا ہے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ، جہاد ہمارے ہاں بھی فی سبیل الحریت ہو رہا ہے. 20 صدی پیشتر جہاد ہو رہا تھا، جہاد فی سبیل اللہ ہم نے سمجھا تھا اسے الجزائر میں. یہ 50s کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت جماعت اسلامی کا امیر تھا منگمری کا، اور علامہ ابراہیم الجزائری تشریف لائے تھے چندہ جمع کرنے کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ جہاد کا نتیجہ نکلا تو سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. جہاد فی سبیل اللہ تھا، اسلام آج تک نہیں آیا وہاں پر، بلکہ FIS نے کوئی اگر کامیابی حاصل کرنے کی شکل اختیار کی تھی الیکشن میں تو جو حاصل ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. اصل میں جہاد فی سبیل الحریہ اور ہے، ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اور ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ لوگ درکار ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، جو دین پر خود کاربند ہو،
اگر یہ نہیں ہے تو گھروں میں بیٹھے جہاد کا نام نہ لیں، جہاد کو بدنام کریں گے۔ وہی جہاد جو تھا افغانستان میں فساد بنا کہ نہیں بنا؟ جہاد فی سبیل اللہ فساد بن گیا۔ جہاد کا تقاضا ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں جو اپنی انفرادی زندگی میں توبہ کا حق ادا کر چکے ہیں، اور پھر یہ ان کی للہیت، ان کا خلوص و اخلاص، انہیں سوائے اللہ کے دین کی سربلندی کے اپنا غلبہ نہیں، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اپنے غلبے کی کوشش ہوگی تو فساد پیدا ہوگا اس سے، نہیں ہمیں اللہ کے دین کا غلبہ چاہیے، اپنا نہیں۔ للہیت اگر ان میں ہو اور پھر وہ ایک شخص سے بیعت کرے، ایک امام کے پیچھے جہاد کرے، وہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال قرآن پڑھیں گے تو وہ ان دو چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو 3 دفعہ آیا قرآن میں۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے، اور بھیجا 2 چیزیں دے کر، الہدی قرآن اور دین حق۔ البتہ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ بہرحال ہم انہی 2 باتوں کی دعوت دیتے رہیں گے، رجوع القرآن اور دین کے غلبے کی جد و جہد منہج محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، الٹے سیدھے راستوں سے نہیں، مروج طریقوں سے نہیں، مستعار طریقوں سے نہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وہ منہاج جو محمد عربی کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے ذریعے سے آپ نے عظیم انقلاب برپا کیا، اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں دینی جماعتوں کو، عام لوگوں کو رجوع القرآن کی دعوت ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔